حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کائنات کی شہزادی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ہے، وہ اپنے گھریلو کام کاج کی وجہ سے تھک جایا کرتی ہیں۔ گھر میں چکی بھی پیسنی ہوتی ہے، بچوں کی بھی پرورش کرنی ہوتی ہے، اور گھر کے دیگر کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں، جھاڑو بھی لگانی ہے، ہر چھوٹا سے چھوٹا کام کرنا ہے جو آئلی زندگی کا، ازدواجی زندگی کا، ایک سوشل لائف کا، ایک پاریوارک جیون کا ہوتا ہے، وہ ہر کام کرنا ہے، اور اس کو کرتے 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 آپ تھک جایا کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادمائیں، کچھ غلام اور لونڈیاں آئیں جن کو آپ نے تقسیم کرنا تھا مسلمانوں میں۔ تو آپ کی شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے فاطمہ، آپ جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے لیے کوئی کنیز، کوئی خادمہ مانگ لیجیے، کیونکہ آپ جو ہے کام کاج میں تھک جاتی ہیں، تو کوئی خادمہ لے آئیں گی، کوئی خادمہ ہوگی آپ کے پاس، تو وہ آپ کے کام کاج میں ہاتھ بٹھائیں گی، اس سے آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی بات پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لی۔ یہ میری بات میری بہنوں تک بھی پہنچ رہی ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہو کے یہ عرض کروں گا کہ دیکھو زندگی کو خوشحال کیسے بنایا جاتا ہے۔ شوہر کا گھر کتنا عظیم ہوتا ہے کہ شوہر کے گھر کے رگڑوں کو اور اس کے گھر کے مسائل کو اور اس کے گھر کی آزمائش کو باپ کے گھر آ کے نہیں سنایا جاتا، بلکہ اسے خدا کا فیصلہ سمجھ کے اسی ماحول میں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنا ایک اچھی لڑکی ہونے کی علامت ہے، ایک اچھی بیوی ہونے کی علامت ہے، ایک اچھے باپ کی اولاد ہونے کی علامت ہے، ایک اچھی ماں ہونے کی علامت ہے۔ آپ آ تو گئیں لیکن آپ نے ذکر نہیں کیا اور آپ ویسے ہی چلی گئیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے جیسے تو نہیں ہے۔ آپ نے ضرورت کو محسوس کر لیا کہ میری بیٹی گھر آئی تھی تو کوئی وجہ تھی، لیکن کسی لحاظ سے مجھ سے کہہ نہیں پائی۔ آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹا آپ آئی تھی اور آپ نے بتایا نہیں کس لیے آئی تھی، کیا بات ہے؟ تو پھر ایک اچھی اور ایک مثالی بیٹی، دنیا کی سب سے عظیم بیٹی، دنیا کے سب سے عظیم باپ سے، اور ایک عظیم بیوی اپنے مسئلے کو اپنے والد کے سامنے رکھ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ابا جان میں تو نہیں چاہتی ہوں لیکن علی کا تقاضا ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں گھریلو کام کاج کی وجہ سے تھک جاتی ہوں، تو آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، شاید وہ آپ کو کوئی خادمہ دے دیں، کوئی کنیز دے دیں جس سے آپ کی یہ مسئلے حل ہو جائے۔ تو میں اس غرض سے آئی تھی، لیکن میرا لحاظ آپ سے نہیں کہہ پایا کیونکہ میں شوہر کے گھر کی کمیوں کو باپ کے گھر میں بیان کرنے والی لڑکی نہیں ہوں۔ تربیت ہوئی ہے یہ۔ آج ہماری بچیوں کو اس قسم کی تربیت کی ضرورت ہے۔ آج جو گھر بگڑ رہے ہیں، رشتے خراب ہو رہے ہیں، دراریں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بچیاں والدین کے گھر آ کر اپنے سسرال کے رونے روتی ہیں۔ حق ہے آپ کا، میں منع نہیں کرتا اس چیز سے، لیکن اس کو کس انداز میں رکھنا ہے، اور پھر وہاں والدین کا کیا رول ہونا چاہیے، ان کا کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے۔ اگر بچی کے گھر کو آباد رکھنا ہے، اس کو بسائے رکھنا ہے، تو ماں باپ کا کیا رول ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سن کے تیش میں آ گئے کہ ان کی ایسی کی تیسی، اچھا انہوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا، چلو ہم چلتے ہیں، اور آئے گاڑی بھر کے اور چڑھائی کر دی ادھر۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عظیم تربیت کی تھی کہ کس انداز سے اپنے مسئلے کو رکھا اور اس کا حل کیا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ فاطمہ میں تمہیں کیا 2 کیا 10 کنیزیں دے سکتا ہوں، لیکن کیا میں تمہیں اس دنیا کی تکلیف سے بھی کہیں زیادہ آخرت کی جو تکلیف ہے اسے دور کرنے کا کوئی طریقہ نہ بتا دوں؟ بھئی یہ دنیا کی تکلیف تو عارضی ہے، آج نہیں تو کل تکلیفیں ساری ختم ہو جانی اور اچھے دن آ جانے ہیں، لیکن جو آخرت کی تکلیف اور پریشانی ہے کیا میں تمہیں اسے دور کرنے کا کوئی بہتر طریقہ نہیں بتاؤں؟ دیکھیے اب آپ تربیت دیکھیے کہ ترجیح دین کو ہے، نہ کہ دنیا کو اور دنیاوی آشائش کو، کہ دین سکھایا جا رہا ہے، اپنے بچوں کو دین سکھایا جا رہا ہے کہ بیٹا یہ دنیا کی رنگریلیوں میں اور دنیا کی افسانیوں میں اور دنیا کی زیبائشوں اور آشائشوں میں کچھ نہیں رکھا، اصل تو دین ہے اور اس دین کے بدلے میں آخرت ہے، آخرت کی فکر کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ دنیا کی تھکن اور دوڑ دھوپ تو یہ تو ایک کل تو یہ ہے کہ آخرت کی آزمائش سے ہم نجات پا جائیں۔ تو میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم جب بھی تھکو، کہ جب تم تھک جایا کرو تو اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے، جیسے موبائل کا بیٹری ڈاؤن ہوا آپ فوراً اس کو پلگ میں لگا کے چارج کر کے اسے ریفریش کر کے اسے پھر انرجی دے دیتے، تو جب بھی تم کسی بھی مسئلے سے تھک جایا کرو، چاہے وہ تمہارے ذاتی کام ہو یا سماجی کام ہو، تو اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے، تندرست کرنے کے لیے، انرجی اسٹاک کرنے کے لیے، ایک بوسٹر لینے کے لیے تم جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ یہ اللہ کا ذکر کرنے سے تمہاری ساری تھکن بھی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی آسان ہو جائے گی۔